اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ طٰہٰ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانٌ سَوَاءٌ إِلَى الْآخِرِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ طٰہٰ کا تیسرا رکوع ہے، اور موبائل آپ بھی اپنے چیک کر لیں، میں نے بھی چیک کیا، الحمدللہ میرا موبائل سائلنٹ ہے جی۔ اور یہ تیسرا رکوع 22 آیات پر مشتمل ہے، اور مضمون وہی ہے جو پچھلے 2 ہفتوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے دربار میں، فرعون کا دعوت کے متعلق رد عمل، اور اس دعوت اور اس رد عمل کی تناظر میں میرے لیے اور آپ کے لیے رہنمائی۔ بنیادی چیز جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ اور پھر تیسری بات بھی اس ضمن میں بہت اہم ہے کہ یہ موسیٰ اور فرعون یہ ماضی کے 2 شخص تھے، 2 افراد تھے۔ وہ تو اپنا اپنا کردار دنیا میں ادا کر کے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی اس کردار کے لوگ موجود ہیں۔ فرعونیت بھی موجود ہے، کلیمیت بھی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں اپنا ویٹیج، اپنا رول اس کے ذریعے فرعونیت کو سٹرونگ کر رہا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مضبوط کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل بات۔ اور تاریخی تناظر میں اگر دیکھیں تو جن حالات کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فرعون سے نہیں 10 فرعونوں سے رابطہ پڑا تھا۔ ابو لہب کسی فرعون سے کم نہیں تھا، ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ، یعنی ان کا کردار، ان کا مزاج، ان کا کنٹریبیوشن سماج میں، سوسائٹی میں وہی تھا جو فرعون کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور مزاج سوسائٹی میں، سماج میں وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو اس تناظر میں اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے نا جی، تو ہمیں اس سے ہدایت بھی ملے گی، ہمیں اس سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع بھی ملے گا، اور ہم نزول قرآن کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے حصول میں ہم اپنا کوئی چھوٹا موٹا رول بھی پلے کر سکیں گے۔ ثواب بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، وہ ساری اسی قرآن سے ملے گی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جتنے اس کے اعتراضات تھے، آبزرویشن تھیں، وہ ظاہر کرتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہ پچھلا ڈائلاگ ہم نے اس میں دیکھ لیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان صحیح دلائل سے، ان صحیح جوابات سے مطمئن ہوتا، اپنی غلطی کا اسے احساس ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا برحق ہونے کا اسے احساس ہوتا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا بدمست ہو چکا تھا کہ تمام منہ مانگے دلائل اسے دیے گئے، معجزات دکھائے گئے، ان تمام معجزات کا اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور اس نے سب کو جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، جھٹلایا اور انکار کیا۔ خدا نخواستہ آپ کو کبھی زندگی میں کسی ڈھیٹ آدمی سے پالا پڑا ہو کہ آپ اخلاق کے ساتھ، علم کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ آپ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ آپ کی ہر سچائی اور آپ کی ہر شرافت کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ تو تمام آیات کو اس نے جھٹلا دیا اور الزام یہ لگایا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو اپنے ان جادو کے زور پر ہماری حکومت کو، ہماری تہذیب کو ختم کر کے ہمیں اس ملک سے نکال دے اور خود اس کے اوپر قابض ہو جائے۔ یعنی وہ معجزات کو جادو کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ معجزات نہیں ہے۔ لہذا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانٌ سَوَاءٍ۔ اب ہم تیرے مقابلے میں ہم اپنی جادوگروں کی ٹیم لے کر آئیں گے جو تجھ سے بڑھ کر اپنے کرشمے اور اپنے جادوگری دکھائیں گے، اور تجھے ہم سب کے سامنے لاجواب کریں گے، اور تیری شکست، تجھے اپنی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی معجزے اور جادو کا اسے فرق کا پتہ نہیں تھا۔ معجزہ اس کی بنیاد عقل میں، علم میں ہوتی ہے، تاریخ میں، عقل میں، علم میں، فطرت میں معجزے کی بنیاد ہے۔ جادو کی بنیاد نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ تاریخ میں۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے، اس میں اثر ہے۔ جس طرح اللہ نے زہر میں اثر رکھا ہے، جس طرح اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے، اس طرح تریاق کو بھی پیدا کیا۔ جس طرح اللہ نے شر کی قوتوں کو پیدا کیا ہے، شیطان از خود پیدا ہو گیا تھا، اللہ نے پیدا کیا اسے۔ شیطان نے از خود مہلت لی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اسے۔ تو اللہ نے خیر اور شر کا ایک کشمکش ہر وقت فرد کے اندر بھی ہے، سماج کے اندر بھی ہے، اداروں کے اندر بھی ہے۔ آپ جن جن اداروں سے وابستہ ہیں، سرکاری ادارے یا پرائیویٹ ادارے، 2-3 ضرور شیطان وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 10-12 اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن 1-2 شیطان بھی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام امتحان ہے، نظام آزمائش ہے کہ وہ خیر اور شر کی قوتوں کو مہلت دیتا ہے، اور پھر انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا وزن، اپنا ویٹ شر کے ترازو میں، پلڑے میں ڈالتا ہے یا حق کے پلڑے میں ڈالتا ہے۔ تو جادوگری برحق ہے، اثرات ہیں اس میں، لیکن اس کی کوئی ایمانی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ شراب کے اندر تاثیر ہے، نشہ ہے، سرور ہے، اور جتنے گناہ ہیں ان کے اندر لذت ہے۔ یہ امتحان کے لیے ہے۔ جیسے ٹرو اینڈ فالس پیپر میں دیے جاتے ہیں، سوال ایک ہے، اس کے ممکنہ جوابات 3-4 ہیں، آگے لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ طالب علم کا امتحان ہے کہ وہ درست جواب کو ٹک کرتا ہے یا غلط جواب کو ٹک کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ امتحان رکھا ہوا ہے، خیر کا بھی، شر کا بھی۔ تو ہم تیرے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آئیں گے اور ایک جگہ اور وقت کا تعین کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے۔ مقررہ وقت پر آپ کو آنا ہوگا اور ہم بھی آئیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ قَالَ مَوْعِدُكُمْ یوم الزینہ، یہ جو یوم الزینہ ہے یہ کوئی ان کا تاریخی دن ہوگا، جیسے کوئی میلہ یا جیسے کوئی قومی تہوار۔ تو فلاں دن، جیسے ہمارے یہاں بھی تہوار ہوتے رہتے ہیں، تو فلاں جو ہمارا قومی تہوار ہے، فلاں جو ہمارا مذہبی تہوار ہے جو منعقد ہوتا ہے اپنے مقررہ اوقات میں، آپ بھی وہاں آ جائیں گے، میری ٹیم بھی وہاں آ جائے گی، پبلک ہی وہاں موجود ہوگی، لہذا پبلکلی لوگ دیکھ لیں گے، اوپنلی دیکھ لیں گے کہ کون کیا پیش کرتا ہے۔ وہاں یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، لوگوں کو جمع کیا جائے گا ارلی ٹائم میں، یعنی صبح کے وقت ہی یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، یہ تو اس نے اعلان کر دیا۔ اب اعلان کرنے کے بعد اس نے اپنی پوری بیوروکریسی کو، اپنی پوری ٹیم کو آرڈر دے دیا، جی اب خوب اچھی تیاری کرو، بہترین تیاری کرو، ہر قیمت پر موسیٰ کو شکست دینی ہے، اور ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو، اپنے اقتدار کو ہم نے بچانا ہے۔ اب آپ تصور کر لیں کہ کیسی کیسی تیاریاں ہوئی ہوں گی، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہوگا، آج بھی خریدا جاتا ہے، کیسے کیسے آفرز ہوئی ہوں گی، کیسی ایمرجنسی مملکت میں انہوں نے نافذ کی ہوگی۔ لہذا فتولیٰ فرعون فجمع قائدہ ثم آتا، اپنی قید کہتے ہیں چالوں کو، خفیہ چالوں کو، ہے جی،
تو ساری خفیہ چالیں ساری اب اس نے اپنی سول بیوروکریسی، آرمی بیوروکریسی، مذہبی بیوروکریسی، مذہبی وزیر اس کا حامان تھا، اور وزیر اس کا مالیات قارون تھا، اور سیاسی وڈیرا وہ خود تھا۔ آج بھی یہ تسلیس چلی آ رہی ہے، مذہب کے نام پر، معیشت کے نام پر، سیاست کے نام پر۔ وہ جو فرعونی کلچر تھا، میں نے عرض کیا نا کہ فرعون مرا ہے، فرعونیت نہیں مری۔ تو ساری تیاری انہوں نے کی، دن آ گیا، دونوں ٹیموں کا آمنا سامنا ہوا۔ قال لہم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے فرمایا، وہ جو جادوگر آئے تھے یا اس کے جو ووٹر اور سپورٹر کھڑے تھے ان سے موسیٰ نے فرمایا، ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے تمہارے لیے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کے بندے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ، تم بھی اللہ کے بندے ہو لیکن تم خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو تم ان پر ظلم کرتے ہو، میں انہیں ان کے تمہارے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مجھے اللہ نے مامور کیا ہے، لہذا تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ نبی نے جادوگروں پر بھی اتمام حجت کیا کہ کہیں وہ بھلیکے میں اندھیرے میں مارے نہ جائیں۔ یہ ہے ایک دائی کا اور ایک مناظر کا فرق، کہ دعوت کا عمل نہیں چھوڑا نبیوں نے کبھی بھی۔ تو جادوگروں کو بھی دعوت دی، تو جادوگروں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں آئے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے خود دعوت دی اتمام حجت کے لیے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو بھی جھوٹ کا ساتھ دے گا ایک نہ ایک دن وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں تجربے ہوں گے، جھوٹ پھلتا بہت جلدی ہے، پروان بہت چڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی جھوٹے آدمی کی مہلت ختم ہوتی ہے، سب کے سامنے جتنا جھوٹ پھیلا تھا لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، جی سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اللہ نے اپنا یہ ایک دنیا کے اندر جو کردار رکھا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ حق اور سچ کو واضح کر دیتا ہے ایک دن۔ اب انسان عقلی لحاظ سے اندھا ہو، شعور ہی نہ ہو اسے، حق اور باطل کی پہچان ہی نہ ہو، سچ اور جھوٹ کے فرق کا ہی پتہ نہ ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ سورج تو طلوع ہوتا ہے، اندھے پر بھی، بینا پر بھی، لیکن اندھے کے لیے سورج کا طلوع ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ جس طرح آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، قرآن نے یہ فرمایا کہ آنکھوں کا اندھا پن کم ہے، دل کے اندھے پن زیادہ ہے، دل کے اندھے زیادہ ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی کم ہوتی ہیں، دل اندھے زیادہ ہوتے ہیں۔ دل کا اندھا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا اندھا پن دل کا یہ ہے کہ حق اور سچ کا احساس نہ ہونا، جھوٹ اور سچ کا فرق محسوس نہ کرنا، یہ اندھا پن ہے دل کا۔ پھر میں نے ایک لیکچر میں قرآن حکیم نے دل کی 13 قسمیں بیان کی ہیں کہ انسانی دل کی کتنی اقسام ہیں، ان میں سے 9 نیگیٹو ہیں، 4 پازیٹو ہیں۔ اندھے دل، لالچی دل، بخیل دل، خدا سے بے خوف دل، اور پھر قلب سلیم بھی ہے، قلب منیب بھی ہے، اللہ سے رجوع کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے۔ تو وہ الحمدللہ آپ اگر کہیں گے تو میں گروپ میں یہ شیئر کر دوں گا، وہ میرا سافٹ میں بھی لیکچر میرا وہاں پر موجود ہے۔ تو 13 قسم کی اقسام بیان کی گئی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ان کے اندر ایک تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، آپس میں ان کا تنازع کھڑا ہو گیا کہ ہمیں موسیٰ کا مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دل تو گواہی دیتے تھے کہ موسیٰ حق پر ہے، لیکن ایک طرف حق تھا، ایک طرف مفادات تھے، ایک طرف موسیٰ کی دعوت تھی، دوسری طرف فرعون کا تھریٹ تھا۔ اب انسان دو راہے پر ہوتا ہے، تو اب ان کے اندر یہ ایک معاملہ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، تو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی کانوں میں باتیں کرنے لگے کہ واقعی ہمارا انجام بہت برا ہوگا، کہ موسیٰ کے پاس جو طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ایک شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن
مفادات غالب آ گئے. قالو کہنے لگے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا طریقتکم المثلی. یہ دونوں تو جادوگر ہیں اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں، تمہارے اختیارات چھین لیں، تمہاری جو تہذیب، تمہارا جو سسٹم، تمہارا جو ایک نظام مصر کے اندر، ان سب تمہیں بے دخل کر کے خود اس پر قابض ہو جائیں. یہ کوئی نبوت کا کھیل نہیں ہے، یہ نبوت کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے نبوت کا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا. لہذا اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کر لو، جتنی بھی تمہاری طاقت ہے. اب یہ معاملہ فرعون اور موسیٰ کا نہیں ہے، اب یہ دو تہذیبوں کی لڑائی ہے، دو نظریات کی جنگ ہے، دو تصورات آپس میں مقابلہ کریں گے. تو اپنی ساری قوت جمع کر لو اور اپنی صفیں درست کر لو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. کامیاب وہ آدمی ہوگا جو آج جیت جائے گا. جیسے الیکشن کی کمپین ہوتی ہے ہمارے ہاں، جیسے جیسے پولنگ کی ڈیٹ قریب آتی ہے کمپین بڑھتی چلی جاتی ہے، بولیاں بھی لگتی ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر جس دن صبح ووٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ رات تو زندگی اور موت کی رات ہوتی ہے. یہ الیکشن خواہ چھوٹے سے یونین لیول پر ہوں یا پورے ملکی لیول پر ہوں یا کسی ادارے میں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یونین ہیں وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے جس اب ہمیں پیش آنے والا ہے. اچھا جی، اب آمنا سامنا ہو گیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. موسیٰ پہلے آپ اپنا کوئی کارنامہ دکھائیں گے یا ہم شروع کریں؟ اچھا جی، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. انسان کا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو نا، تو کوئی بھی بات کرنے میں، ڈائلاگ شروع کرنے میں خود پہل نہ کرے، اپنے مخاطب کو کہے کہ بھئی آپ بتائیں کیا ہے آپ کے پاس. یہ بڑی ایک حکمت ہے. اب نبی جو ہے وہ اپنے دور کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے، ذہین ترین انسان ہوتا ہے. تمام انسانی صلاحیتیں جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں، نبی اپنے دور کی ان تمام صلاحیتوں کی پیک پر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں. کوئی بیک ڈور پالیسی، کوئی خفیہ پیغام بھیجا ہو، اچھا جی فرعون صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھنا ہے، میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز بھی کرنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، نبی کی پشت پر خدا ہوتا ہے، اور جس کی پشت پر خدا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کی کوئی آفر اس کی جوتی کی نوک پر ہوتی ہے. آپ تصور کریں، دو بھائی ہیں صرف، موسیٰ اور ہارون، اور پوری ریاست کی پوری مشینری، پوری طاقت، لالچ، خوف، ڈر سب ان کے سامنے ہے. لیکن وہ جو اقبال نے کہا کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آرا کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف. آج بھی اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام، میں لیول کی بات نہیں کر رہا، غیر نبی نبی کے لیول پر کبھی نہیں آ سکتا، لیکن کردار کی میں بات کر رہا ہوں. آج بھی اگر کسی کا ایمان، یقین موسیٰ علیہ السلام کی طرح اتنا پختہ ہو جائے تو آج بھی فرعونیت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. شجر طور سے آج بھی آواز آتی ہے لا تخف، آپ ڈرے نہیں، آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کسی میٹنگ میں، کسی درس میں، کہ دنیا میں دو چیزوں کا وجود نہیں ہے. ہم نے اپنی نفسیاتی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ خوف اور مشکل. دنیا میں خوف کا وجود نہیں ہے، ایمان کی کمی کا نام خوف ہے. دنیا میں مشکل کا وجود نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے جی کام، یہ تو ناممکن. ہمت کی کمی کا نام مشکل ہے، ایمان کی کمی کا نام خوف ہے. ہمت بڑھائیں، ایمان بڑھائیں. ہمت اور ایمان کتابوں سے کم ملے گا، صحبت سے زیادہ ملے گا. کتاب کا اپنا رول ہے، کتاب کی اپنی اہمیت ہے، کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن انسان کی شخصیت میں جو نکھار، جو قوت اچھی صحبت سے پیدا ہوتی ہے وہ ان کتابی باتوں سے پیدا نہیں ہوتی. اقبال نے بھی اس پر بڑا
پرجوش انداز میں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ہم ملتان کی سردی کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور جنہیں ذوق خدائی ہے، غازی تیرے پراسرار بندے، وہ سیاچین بیٹھے ہیں، خوددار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایمان ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. کبھی آپ جائیں ناران کا غان جائیں، کبھی یہ پہاڑی سلسلے دیکھیں، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھیں، نیچے کھائیوں کو دیکھیں، نیچے دریائے سوات کو دیکھیں، دریائے کنہار کو دیکھیں. یہ وادی نیلم کشمیر پہ جا کے ذرا جیلم اور نیلم کا کمبینیشن دیکھیں. جیلم کا سارا پانی گدلا، نیلم کا سارا پانی نیلا. ان پہاڑی علاقوں کے جو ندی نالے ہیں نا، یہ گہرے نہیں ہوتے، یہ تیز رفتار ہوتے ہیں. میدانی علاقوں کے دریا گہرے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی تیزی سے جناب دریا نکلتے ہیں دونوں. تو وہاں پر ٹیمیں کام کر رہی ہیں. تو کیا ہے، یہ تیرے پراسرار بندے ہیں. یہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا. اس خاک کے پتلے میں جب رب کے اوپر یقین پیدا ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ جو ہونا ہے رب کی طرف سے ہونا ہے، اور رب کی طرف سے جو ہونا ہے وہ صحیح ہونا ہے، میری ساری مائنس پلس غلط ہے، رب کے سارے فیصلے درست ہیں. تو پھر بھوکے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، جن کے بچے بھی گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں، جو خود بھی میدان میں بھوکے ہیں، وہ بڑی بڑی نیٹو کی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اگر فوج نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے اپنے اپنے پیٹ پر، تو اس کے لیڈر نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اس کا لیڈر کوئی جی ایچ کیو میں بیٹھا، کوئی وہاں سے بٹن دبا کے انہیں گائیڈ نہیں کر رہا کہ جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہیں، وہ خود خندق کھود رہا ہے، وہ خود پتھر باندھے ہوئے ہیں اس نے. باقی صحابہ کی تو 4 بیویاں گھروں میں بھوکی ہوں گی، اس کی 8 بیویاں پیچھے مدینے میں بھوکی ہیں. یہ ہے لیڈرشپ. لیڈر ہمیشہ اپنے آپ کو پبلک لیول پر رکھ کے کام کرے، تب تو وہ پبلک کے پرابلم کو سمجھے گا. اگر وہ ساری اپنا ٹینور ہیلی کاپٹر کے سفروں میں ہی لگا دے، ٹھیک ہے نا جی، عیاشی تو ہو جائے گی، خدمت نہیں ہوگی. کیا وجہ کہ حضرت عمر پیمند والے کپڑے پہنتے تھے؟ کیا وجہ کہ 10 سال حکومت کی ہے، 10 سال میں چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، کھردرا کپڑا پہنا ہے. اور خزانے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، لینے والے موجود نہیں تھے. کنگال نہیں تھی ریاست، ریاست خوشحال تھی، لیکن سربراہ ریاست کے دل میں خدا کا خوف تھا. اس کا رول ماڈل کیسر و کسرا نہیں تھا، اس کا رول ماڈل محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس روز رسول اللہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ کی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ ابھی جن کا یوم وفات گزرا ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی اوور ٹیکنگ ہوئی، خلیفہ بن گئے. اگلے روز اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، کپڑے کے تاجر تھے جناب ابوبکر صدیق. حضرت عمر نے پکڑ لیا، جناب آپ اگر تجارت کریں گے تو یہ حکومت کون چلائے گا؟ فرمایا اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ یہ ڈائلاگ ہے. یہ شورا کا اجلاس ہوا، طے یہ پایا کہ خلیفہ کو 3 درہم ماہانہ دیے جائیں گے تاکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلے، اور وہ فل ٹائم خلیفہ ہے، فل ٹائم امت کی جو ہے وہ قیادت کرے گا. کم کرا دیے کہ مجھے 2 ریال میں گزارا ہو سکتا ہے، میرا 2 دینار میں میرا گزارا. ریال چھوٹا ہوتا ہے، یہ درہم چھوٹا ہوتا ہے، دینار بڑا ہوتا ہے، میرا 2 درہم میں گزارا ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت 2 درہم میں گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا میری اجرت مدینے کے مزدور کی اجرت کے مطابق طے کرو. آج اکنامکس کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اجرت اور لگان، اجرت کیسے متعین ہوتی ہے. مغربی تھیوری تو یہ ہے کہ اجرت کا تعین ہوگا طلب اور رسد کے توازن سے. مارکیٹ میں اگر لیبر کی مزدوروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور مزدور کم ہیں تو اجرت بڑھ جاتی ہے. جیسے گندم کی کٹائی کے موسم میں مزدور کم ملتے ہیں، وہ
800 روپے لینے والا بھی 1200 پہ کام کرتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں لیبر نہیں ہے۔ اور اگر کبھی لیبر کی سپلائی زیادہ ہے، مزدور زیادہ ہیں اور ڈیمانڈ کم ہے تو اجرت کم ہو جائے گی۔ یہ تو ہے مغربی تھیوری۔ اسلامی تھیوری کیا ہے کہ بقدر محنت اور بقدر ضرورت۔ تو آپ کا اگر گزارا نہ ہوا، مدینے کے مزدور کے مطابق اجرت آپ کو ملے، آپ کا گزر بسر نہ ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ پیمانہ میں نہیں ہوں، پیمانہ مزدور ہے۔ مزدور کی اجرت خان صاحب بڑھے گی تو میرا معاوضہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ یہ تو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا ادریس کاندھلوی ابھی 1974 میں فوت ہوئے ہیں، 1896 میں پیدا ہوئے۔ ان کے پوتے ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب پنجاب یونیورسٹی سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ 1925 میں مولانا کی عمر کوئی 30 سال تھی۔ نواب آف بھاولپور نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کو شیخ الحدیث بنانا چاہتا ہوں، اور 10 روپے ماہانہ، 1925 کے 10 روپے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دین نہیں بیچ سکتا، میں اپنی خدمات حدیث تو میں پیش کروں گا، میں معاوضہ نہیں لوں گا۔ خیر بات چیت ہوئی، ڈائلاگ ہوا، 6 روپے ماہانہ پر طے ہو گیا۔ کوئی اپنی تنخواہ پہ خود کٹ لگاتا ہے جی؟ 10 روپے آتے برے کسے لگتے ہیں؟ 6 روپے مل گئے، شیخ الحدیث بن گئے۔ اگلے سال انکریمنٹ لگا، غوری صاحب 7 روپے تنخواہ ہو گئی۔ اگلے سال جب 7 روپے ملے تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ 7 روپے کیسے ہو گئے، میں تو 6 روپے تھے۔ وہ کہا جی یہ سالانہ انکریمنٹ ہے، ریزائن دے کے واپس آ گئے۔ آج ہم پٹیاں باندھتے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے لیے۔ یہ جس شخص میں ایمان سرایت کر جاتا ہے نا جی، یہ اس کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو دولت کے پجاری ہیں نا، دولت کے بھوکے، حدیث میں فرمایا بئسل عبد الدرہم و عبد الدینار، جیسے عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے، حضور فرماتے ہیں درہم کا بندہ دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، اس سے میری اجرت خود بڑھ جائے گی۔ 2.25 سال حکومت کی، آخری دنوں میں زوجہ محترمہ نے، جناب ابو بکر کی زوجہ محترمہ نے آخری دنوں میں، خلافت کے آخری دنوں میں، کھانے کے بعد چھوٹی سی سویٹ ڈش پیش کی کہ جی میں نے آج آپ کے لیے سویٹ ڈش بنائی۔ اللہ اکبر! بیگم یہ سویٹ ڈش کیسے بن گئی؟ میری تو جو وظیفہ ملتا ہے اس سے تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، یہ سویٹ ڈش کیسے بن گئی؟ سرتاج میں نے 2 سالوں میں تھوڑا تھوڑا سیونگ کرتے کرتے آج میں اس قابل ہوئی ہوں کہ آپ کے لیے سویٹ ڈش بنا سکوں۔ اب بیگمات سے گھر کے بجٹ کا راز پوچھنا یہ جوے شیل لانے سے بھی مشکل ہے۔ باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ بیگم کتنا بچا لیتی ہو منتھلی یا اینول، کتنی بچت ہو جاتی ہے؟ اس نے بتایا جی 4 دینار یا اتنا دینار۔ بس ٹھیک۔ اگلے دن اعلان کر دیا میرے وظیفے سے اتنی رقم کم کر دی جائے، میرا کم تر پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے یوم صدیق اکبر پہ روڈ بلاک کرنا، ایمبولینسوں کے راستے، فائر بریگیڈوں کے راستے بند کر دینا، جنازوں کو راستہ نہ دینا، یوم صدیق ہو رہا ہے جس روڈ پہ۔ ایک ہے صدیق اکبر کا سسٹم اڈاپٹ کر لینا۔ میں ہمیشہ جب بھی اپنے اکابرین کا، خلفۂ راشدین کا، ان کے ایام کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں موضع تنگ کا حوالہ ضرور دیتا ہوں۔ کیا وجہ کہ ہم 75 سالوں میں بھکاری بن گئے اور چائنا لیڈ کر رہے ہیں۔ موضع تنگ نے بسر مرگ پہ اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، جیسے ہمیں نصیحت کی گئی تھی نا کہ کام کام اور کام۔ ان کی نصیحت یہ تھی کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو نا، مجھے اپنا لیڈر سمجھتے ہو، تو میرے یوم وفات پر چھٹی نہیں کرنی۔ کارخانوں میں، اداروں میں، بندرگاہوں میں 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کرنا ہے، اوور ٹائم بھی نہیں لینا۔ مجھ سے محبت ہے نا تو پھر کام کرو۔ یہ نعرے لگانے سے محبتیں نہیں ہوتی، یہ یوم منا لینے سے محبتیں نہیں ہوتی۔ کچھ کنٹریبیوشن اپنا ڈالیں اس کے اندر، کچھ اپنا رول پلے کریں، کچھ بتائیں۔
آج موضع تم کے نام لیوا دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ابو بکر کے مجھ جیسے نکمے نام لیوا بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ جب تک اپنی گراوٹ کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک بناوٹ کی طرف سفر شروع نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں جتنی بھی معذوریاں ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، بیمار ہو گئے، لاغر ہو گئے، اندھے ہو گئے، سب سے بڑی معذوری کیا ہے؟ ذہنی پستی۔ انسان مینٹلی اتنا چیپ ہو جائے کہ اسے اپنی عزت نفس کا ہی خیال نہ رہے۔ اقبال نے کہا کہ پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او اسودہ است۔ میں اس قوم کا فرد ہوں کہ جو قوم ذلت میں عزت محسوس کرتی ہے۔ جتنا اسے ذلیل کیا جائے، اس پہ ڈرون حملے کیے جائیں، اس کی بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جائے، دشمن تو کیا اٹھا کے لے جائے گا، ہم خود پیش کر دیے ہم نے پبلکلی دن دہاڑے۔ دشمن کے لوگ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے پاکستان میں آنے کے، وہ سڑک پہ سب کو قتل کر دیں۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات ہو جائیں، یہ ایمل کانسی جیسے واقعات ہو جائیں، یہ اے پی ایس جیسے واقعات ہو جائیں۔ 1000 اے پی ایس ایک طرف، 27 جولائی 2016 رمضان کا مہینہ، مسجد نبوی کے سین میں بم بلاسٹ ہو گیا۔ مسجد نبوی سے بڑی کیا جگہ ہوگی؟ میں اللہ کا شکر ہے اس وقت میں وہیں موجود تھا، 2016 کی بات ہے۔ ہمارے قومی رویے میں کیا بہتری آئی ہے جی کہ دشمن ہمارا اتنا بے لگام ہو گیا کہ مسجد نبوی میں جب چاہے دھماکہ کر سکتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور کے نام پہ جلوس نکالے، نعرے لگائے، ٹھیک ہے، اور خرافات کی، بدعات کی۔ حضور کے دین کو بچانے کے لیے ہمارے کوئی ٹارگٹ، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن، ہمارا کوئی پلان کوئی ہے؟ سچائی جتنی بڑی سچائی ہوتی ہے اتنی تلخ ہوتی ہے۔ اصل میں سچائی تلخ نہیں ہوتی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ہمارے مزاج خراب ہیں۔ سچ میں تو راحت ہے، سچ میں تو سکون ہے، سچ میں تو نجات ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ مزاج ہمارے خراب ہیں۔ سکوت ڈھاکہ سے بڑا بھی کوئی سانحہ ہو سکتا ہے؟ سکوت ڈھاکہ کے بعد سرکاری طور پر یا نجی طور پر کوئی ایک پالیسی ایسی ہے جو ہم نے بہتر کی، کوئی عسکریت میں بہتری آئی ہو، کوئی سیاست میں بہتری آئی ہو، کوئی تعلیم میں بہتری آئی ہو، کوئی جو ان وڈیروں نے، جیسے ہم نے بنگالیوں کے حق غصب کیے ہوئے تھے، ہمارے وڈیروں نے ہمارے حق غصب کیے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں حقوق ملے ہوں۔ بھئی 127 ووٹ مجیب الرحمان کے ہیں، 86 ووٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہیں۔ وہ پاکستانی نہیں تھا مجیب الرحمان؟ اسے آپ موقع دیں، آئیں جی، آپ کے 127 ووٹ ہیں، آپ آئیں۔ نہیں جی وہ غدار تھا جی۔ تو میں کوئی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا قومی مزاج، ہمارا قومی رویہ اتنا بھیانک ہے کہ قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کر رہا۔ تو چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، لہذا سب اکٹھے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو اپنا جو بھی تم نے کرشمہ دکھانا تم دکھاؤ۔ قال بل القوا، آپ پہلے ڈالیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے اپنی رسیاں یا اپنی لاٹھیاں جو بھی تھیں جادوگروں نے ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہاتھ میں رسی اور لاٹھی تھی، زمین پہ گرتے ہی یہ سانپ بن گئے۔ یہ جیسے ہیپناٹزم کا ہوتا ہے نا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو فیل ہو رہا تھا۔ نہ چیخے، نہ چلائے، نہ ہائے وائے، نہ معافی، نہ تلافی، نہ رنگ پیلا ہوا، نہ ٹانگیں کانپیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا نا پشت پہ خدا تھا، اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ یہ ڈال دیں، آپ یہ ڈال دیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ انسان تو تھے نا جی، ٹھیک ہے اعلیٰ درجے کے انسان تھے، کامل ترین انسان تھے، لیکن تھے تو انسان۔ موسیٰ نے دل کے اندر تھوڑا سا ایک اجنبی، میں خوف کا لفظ، خیفہ کا لفظ میں یہ خوف سے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں ایک اجنبی سا احساس میں فیل ہوا۔
اجنبی سا احساس بتقاضۂ بشریت، قلنا ہم نے کہا. دیکھیں اس سے پہلے اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں قال ربی قال اللہ، یہاں پر جلال ہے. قلنا ہم نے کہا یا موسیٰ لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، تو سربلند رہے گا. ٹھیک ہے، کوئی شکست تیرے لیے نہیں ہے. والکی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ تو پھینک دے، اور ان کی جو بھی رسیاں اور جو بھی سانپ اور کام کر رہے ہیں نا، یہ سب کو نکل جائے گا، سب کو ہڑپ کر دے گا. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو ایک جادوگری کی ہے، حقیقت نہیں ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جس انداز سے بھی آ جائیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اس دور کے لیے بھی سبق تھا، یہ آج کے لیے بھی سبق ہے، یہ قیامت تک کے لیے بھی سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ڈال دیا، اپنا عصا جو ہے وہ ڈال دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر ذہین تھے، فرعون ڈفر تھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ ہے جو ہم نے کیا. موسیٰ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی ما فوق الفطرت، یہ تو کوئی سپر نیچر چیز ہے. لہذا سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کے کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. ایک ہے ان واقعات کا سن لینا، ایک ہے اپنے اوپر بیتنا کہ کبھی میں نے اور آپ نے اس طرح باطل کو للکارا ہو، اس طرح باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان سے بات کی ہو. ایک طرف موت ہو، ایک طرف دنیا کی راحت اور زینت ہو، اور ہم راحت و زینت کو چھوڑ کے موت کو قبول کر لیں. آپ نے وہ نظم پڑھی ہوگی اقبال کی، بانگ درا کی، مشکل ترین اور لمبی بحروں والی نظم ہے. اس کا ٹائٹل ہے میں اور تو. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری. نہ تیرے اندر خلیل جیسا کردار ہے، نہ میرے اندر موسیٰ جیسا کردار ہے. تو نمرود کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ فرعون کے سامنے جھکا ہوا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ تیری خاک میں اگر ہو شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. اگر تیرے اس خاکی پتلے کے اندر ایمان راسخ ہو چکا، دین، قرآن، یقین، اللہ کے ساتھ تعلق راسخ ہو گیا، یعنی سرسری اوپر اوپر کا نہیں ہے، کچا رنگ نہیں ہے، پکا رنگ ہے، اگر راسخ ہو چکا ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر. تو موت اور زندگی کا لالچ اور موت کا خوف ان سے بالا تر ہو جا، کیونکہ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے. تیرا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، تیرا تعلق اب خالق کے ساتھ ہے. تیری خاک میں اگر ہو شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. آنکھیں دکھ رہی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خیبر کا قلعہ آج کے پینٹاگون سے بھی زیادہ مضبوط تھا. یا تو نا کوئی بندہ بڑا پہلوان ہو، فزیکلی بڑا فٹ ہو، قد میں سب سے چھوٹے جناب علی، صحابہ میں سب سے طویل القامت جناب عمر تھے، اور سب سے کم قد جو ہے جناب علی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمیں کوئی پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے شاید تھوڑی سی زحمت کرنے پڑے، گئے جا کے خیبر کا دروازہ اٹھا کے رکھنا. کیوں؟ تیری خاک میں اگر ہو شرر، تیری خاک کے اندر، تیرے وجود کے اندر وہ حرارت، شرر کہتے ہیں شعلے کو، وہ ایمان کی حرارت، وہ خدا پہ یقین کی طاقت، یہ اگر تیرا نصب العین ہے تو روٹی پانی سے، تو گدھا کھوتا بھی روٹی پانی اور گھاس سے پلتا ہے، بندہ بھی روٹی پانی سے پلتا ہے. گدھے کی طاقت اور بندے کی طاقت میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ چیزیں، یہ قرآن سے، قرآن لانے والے کی صحبت سے، میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا، اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا. جب بھی تجربہ کیا مجھے اس سے الحمدللہ تسکین ملی. وہ تجربہ کیا ہے؟ کہ جو آدمی سیرت اور حدیث کا مسلسل مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صحابیت کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں. ہر وقت رسول اللہ کا ذکر خیر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهبت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صحابی روایت بیان کرتے ہوئے کہتا میں حضور کے ساتھ چل کر گیا، کوئی کہتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا،
کوئی کہتا ہے میں نے رسول اللہ کو سنا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ اس طرح وقت بسر کیا، ہر وقت رسول اللہ کا ذکر خیر۔ تو نفسیات کا بھی یہ اصول ہے کہ جس چیز کا آپ زیادہ ذکر کریں گے اس کا امپیکٹ آپ کی شخصیت پہ مرتب ہوگا۔ آپ 10 دن دیوان غالب پڑھ کے دیکھیں میجر صاحب، آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں غالب کے اشعار آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب غالب میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی کلام میں، تو جو شخص سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اللہ اس کے اندر صحابیت کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحبت رسول اللہ کی۔ جسمانی صحبت تو ہمیں ظاہر نصیب نہیں ہوئی، لیکن روحانی صحبت نصیب ہو سکتی۔ اور یہ روحانی صحبت کی ٹرم میں نے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے نا جی، تھوڑا بہت ایسے ABC، زیادہ نہیں، تصوف کو، صوفیہ کے احوال کو، وہ اپنے پیر کی صحبت کا تو ذکر کرتے ہیں، اپنے مرشد کی صحبت، اس کے فیض کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی جو لندن کا پڑا ہوا، انگریزی لباس پہننے والا، سگار پینے والا، بانی پاکستان، جس کا کوئی تصوف کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کیسے بنا لیا؟ انگریز آپ کا دشمن، ہندو آپ کے دشمن، اور آپ کے جید علماء آپ کے دشمن، آپ نے پاکستان کیسے بنا لیا؟ پہلا انٹرویو BBC کو دیا قیام پاکستان کے بعد، یہ نہیں کہا کہ میں برسٹر ہوں، میں بہت بڑا ویژنری آدمی ہوں، میں نے اس لیے پاکستان بنایا، نہیں نہیں نہیں، اگر رسول اللہ کا روحانی فیض مجھے نصیب نہ ہوتا میں پاکستان نہیں بنا سکتا۔ روحانی فیض، رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، رسول اللہ کی رسالت ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ کا روحانی فیض ختم نہیں ہوا۔ یہ نور الدین زنگی کا کیا واقعہ تھا؟ 700 سال بعد رسول اللہ کے پردہ فرمائے 700 سال ہو گئے، 750 سال ہوئے ہیں، رسول اللہ نور الدین زنگی کے خواب میں آ کے حکم دے رہے ہیں کہ چند کتے میری قبر کو نوچ رہے ہیں، انہیں منع کرو۔ وہ جو یہودیوں نے حضور کی قبر مبارک میں نقب لگانے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ کا جسد اثر نکال لیا جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ روحانیت کی اپنی دنیا ہے۔ اس کے بارے میں جو میرا جو ہم نے پچھلی صورت ختم کی ہے سورہ کہف، اس میں جو جناب خضر جن کا روایات میں نام آتا ہے، انہوں نے جو ایسے روحانی تصرفات کر کے دکھائے، بے گناہ بچے کو مار دیا، بد اخلاق لوگوں کی دیوار کو درست کر دیا، اور اچھی بھلی روزگار کا ذریعہ تھی کشتی، انہیں بیچاروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ بظاہر یہ تینوں باتیں شریعت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے اینڈ میں جا کے بتایا تو پتہ چلا کہ بظاہر جو چیزیں خلاف عقل اور خلاف شرع تھیں، حقیقت میں ان کی بہت بڑی ریزننگ تھی۔ تو بندے کو اللہ کی حکمتوں کا کما حق کا ہو ادراک نہیں ہو سکتا۔ بندے کا کام ہے سمینا و اطعنا، بس ایک حد تک تو بندہ سوچ وچار کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کی باؤنڈری وال ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے جو کچھ کیا صلح حدیبیہ میں، تینوں باتیں جو حضور نے فرمائی، تینوں بظاہر نامناسب تھیں، بظاہر، حقیقتاً نہیں، بظاہر۔ پہلی شرط کیا تھی کہ کوئی اگر مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے گا وہ ناقابل واپسی ہے، مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو وہ قابل واپسی ہے۔ نمبر 2، یہ جو کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے نا جی، یہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے مابین ہے۔ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو آپ کا ہمارا جھگڑا کیا؟ اب کاتب ہیں حضرت علی، حضور فرماتے ہیں، حضرت علی کو فرماتے ہیں علی میرے نام سے رسول کا لفظ کاٹ دو۔ اب رسول اللہ کے نام سے رسول کا لفظ کاٹ دینا مناسب ہے؟ بظاہر جناب علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا، میں خود قلم پھر، اللہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس وقت گراؤنڈ ریلیٹیز کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول، لفظ رسول میں اپنے نام سے محو کرتا ہوں۔ پھر تیسرا مسئلہ ابو جندل کا مسئلہ، ابھی کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے، ابھی سینکشن نہیں ہوئی، سائن نہیں ہوئے، ابو جندل آ گئے، یا رسول اللہ یہ میرا حال ہے، میں زنجیروں میں ہتھ کڑی میں جکڑا ہوا ہوں، یہ مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں ان کا ساتھی بن جاؤں، میں جتنی اذیت میں ہوں اتنی راحت میں آ جاؤں گا، یا رسول اللہ مجھے آپ لے کر دیں ساتھ۔ ابو جندل نہیں، اللہ تیرے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ یہ تینوں باتیں بظاہر جو انسانی عقل کے پیمانے ہیں اس سے میچ نہیں کرتی ہیں۔
جیسے کانٹریکٹ سائن ہوا سورہ فتح میجر صاحب نازل ہو گئی، ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ بدر میں سورہ فتح نازل نہیں ہوئی، احد میں نازل نہیں ہوئی، خندق میں نازل نہیں ہوئی، یہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ یا رسول اللہ آپ نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ یہ ہے نبی کا شعور، نبی کی بصیرت۔ ایک عام مومن کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی میں سے دیکھتا ہے۔ یہ ساری روشنی ایمان کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، قرآن لانے والے کی تعلیمات کی روشنی ہے۔ تو کالا امن تم لہو قبل، اب پھر ہوئی تھریٹ، پھر ہوئی دھمکی۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لاتے ہو، یعنی اب فرعون کی اجازت ہوگی تو اللہ کو ہم مانیں گے۔ آج کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں، آج کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں۔ قبل ان اذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، انہ لکبیرکم الذی، یہ تو تم سے بھی بڑا جادوگر نکلا موسیٰ، تم بھی جادوگر ہو لیکن یہ تمہارا بھی سردار نکلا۔ علمکم السحر، اس نے تمہیں جادو سکھا دیا، لہذا ابھی اسی وقت میں یہ آرڈر دیتا ہوں، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، تمہارے مخالف سمتوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ کٹوا دوں گا، بایاں پاؤں کٹوا دوں گا، اور ابھی تمہیں میں کھجور کے تنوں کے ساتھ رسیاں لا کے پھانسی دلوا دوں گا۔ یہ جب باطل کے پاس کوئی اور چیز نہیں رہتی نا جی، پھر تشدد آ جاتا ہے۔ کسی نبی نے تشدد نہیں کیا، کسی نبی نے تھریٹ نہیں کیا۔ اکثر انبیاء تو کمزور تھے، لیکن دو نبی تو بڑے طاقتور گزرے ہیں، جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وورث سلیمان داؤد۔ تشدد اور تھریٹ جو ہے نا جی، یہ انبیاء کا مزاج ہی نہیں ہوتا، یہ ڈکٹیٹروں کا مزاج ہوتا ہے، جنہوں نے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں نا جی، جب آپ ان سے اپنا حق مانگیں گے، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے جی، اچھا یہ میں نے ایک قلعے پہ قبضہ کیا، میں دوسرے بھی کر لوں گا، یہ بہو بیٹیاں اٹھا لیں گے۔ یہ اس دور کی فرعونیت، آج اس دور کی فرعونیت سادہ تھی، آج کی سائنٹیفک ہے، آج کی سائنٹیفک۔ تو ابھی میں تمہاری پھانسی کا آرڈر کرتا ہوں، فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنے کے ساتھ، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کی سزا زیادہ سخت ہے، کس کی پکڑ زیادہ سخت ہے۔ تم اپنے خدا کو لیے پھرتے ہو، اصل خدا تو میں ہوں۔ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ، اب جادوگروں کا ابھی کیا تھا؟ یہ جادوگروں کا مکالمہ قرآن میں 4-5 جگہ آیا ہے۔ سورہ اعراف میں جادوگر مقابلے سے پہلے کہنے لگے کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، ہمیں کوئی وزارت، ہمیں کوئی مشیر اپنا بنا لیں گے۔ فرعون نے کہا ہاں میں تمہیں اپنے اقتدار میں شامل کروں گا۔ تو ابھی ایمان لانے سے پہلے جو لالچی تھے، ایمان کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے عہدوں سے ہاتھ دھو دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تیری کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے چکے ہیں، ہم فانی پر باقی کو ترجیح دے چکے ہیں۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو روشن دلائل ہم نے دیکھ لیے ہم اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دلائل اس کی طرف سے ہیں۔ فاقضی ما انت، ہم کوئی رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ اب ذرا اپنے ذہن میں لے آئیں 1952 یا 53 میں، خان صاحب کو پتہ ہوگا، میری تو تاریخ بہت کمزور ہے، ذہن بھی کمزور ہے۔ مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی جی، وہ قادیانیوں کے خلاف پمفلٹ لکھنے پر سزائے موت ہو گئی۔ مولانا امین حسن اصلاحی کو، مولانا مودودی کو، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے میاں طفیل بھی ساتھ تھے، تینوں کو ڈیتھ سیل میں بھی بند کر دیا گیا، عام جیل سے نکال کے، اور شلواریں لے لی گئیں، تہمت بندھوا دیے گئے کہ ناڑوں سے کہیں یہ پہلے خودکشی نہ کر لیں۔ تو مولانا نے کوئی فائل تیار کی کہ اچھا جی فلاں ڈاڈا وکیل ہے اسے بنا لو، نہیں، جو میرے گھر میں سے رحم کی اپیل کرے گا قیامت کے روز میرا ہاتھ ہوگا اس سے گریبان ہوگا۔ یہ مجھے پھانسی پہ لٹکانے والے، اگر میرے رب نے میری موت نہیں لکھی نا تو مجھے لٹکانے والے خود لٹک سکتے ہیں، میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اور اگر میرے رب نے میرا ایسا لکھا ہوا ہے تو مومن کے لیے
اس سے بڑا تحفہ کیا ہے کہ خدا سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. بھائیوں ہم نے موت کا ابھی ذکر سنا ہے، موت کا سامنا نہیں کیا. یہ جب سامنا کریں گے نا جی، خدا کرے کہ اچھا سامنا کریں، خدا کرے کہ اچھا سامنا کریں. جتنی موت کی تیاری کی ہوگی، موت اتنی ہی خوشگوار چیز ہے، اور جتنا موت کو فراموش کیا ہوگا، موت اتنی ہی ناگوار چیز ہے. بس یہ نقطے کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر تو تیاری ہے نا جی، قرآن خود کہتا ہے کہ موت تو میرے مومن بندوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، بڑی گڈ نیوز ہے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور یہ اللہ سے ملاقات مومنوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ دوسرا ہے، تیاری نہیں کی ہوئی، تو موت سے زیادہ خوفناک اور موت سے زیادہ ہولناک کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور یہ زندگی جو میں اور آپ گزار نہیں رہے بلکہ گزار چکے ہیں. آج میں دن ہی دن میں سوچ رہا تھا، ابھی میں پچھلے مہینے ریٹائر ہوا ہوں، کہ 63 سال سے زیادہ جینا تو جرم ہے جی، جرم ہے. اچھا اگر جرم نہیں ہے تو خلاف سنت تو ضرور ہے نا جی. جہاں ہمارے پاس میں نہیں ہے نہیں، لیکن بہرحال ایک دل کی سوچ تو ہے نا جی، ایک دل کی سوچ تو ہے نا جی. 63 بھی نہیں ہے تو وہ 62.5 ہے. ہاں یعنی قمری لحاظ سے 63 ہے، شمسی لحاظ سے کم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال تیاری کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. تیاری کرنی چاہیے. تزود بالتقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تبقى إلى الفجر كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا قد نسجت أكفانه فإنه لا يدري. بریف کیس تیار رکھو، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. میں کتنے لوگوں کو غفلت کی ہنسی میں ڈوبا ہوا پاتا ہوں، ان کے کفن تیار ہو کے بازاروں میں آ چکے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. کفن تیار ہو کے بازاروں میں آ چکے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اپنے بے نور چراغوں کو ضیاء دی جائے، نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے. قبر کے چوکھٹے تیار ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. دادوں اور نانوں کو میں نے پوتوں اور نواسوں کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے. دادا پوتے کو دفن کر رہا ہے سر، نانا نواسے کو دفن کر رہا ہے، نواسی کو دفن کر رہا ہے. تو بہرحال سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں میں پھانسی پہ چڑھاتا ہوں، اور تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یہ دھمکی، یہ تھریٹ، یہ موت کا سامنا، یہ اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کرنا. میں یہ عرض کرتا ہوں، اس دور میں اگر کوئی لائٹ ڈیٹیکٹر ہوتا تو لگا کے دیکھتے. جیسے آج کرمنل لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے دیکھتے نا جی، کہ ہارٹ بیٹ تو تیز نہیں ہو رہی، لنگس تو نہیں زیادہ پھول رہے، یہ بی پی تو زیادہ شوٹ نہیں کر رہا. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت ذرا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اس وقت بی پی بھی ذرا بڑھ جاتا ہے، اور یہ پھیپھڑے جو ہم سانس لیتے ہیں، لنگ یہ بھی پھولتے ہیں، اور وہ اسکرین پہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ انویسٹیگیشن اتھارٹی سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، جج بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جی یہ ہو رہا ہے جی. انسان جھوٹا، مشین سچی. تو یہ ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں. آج میں پوری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہوں، تھوڑی سی لچھے دار گفتگو کروں، مذہبی، سیاسی، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا کو میں اپنے پیچھے لگا سکتا ہوں. خدا کو میں دھوکہ نہیں دے، اپنے آپ کو بھی میں دھوکہ دے سکتا ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کی پکڑ سے، اس کی پیشی سے، نہ ابو دا لا نہ آؤٹ آف دا لا. اس کا جو قانون ہے اسے ابو نہیں. ہمیشہ انجام پہ نظر رکھیں، ہمیشہ انجام پہ نظر رکھیں. کبھی ہمیشہ تندرست نہیں رہنا، کبھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا، کبھی ہمیشہ خوشحال نہیں رہنا، کبھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. جو چڑھیا اس لینا، آخر جو جمیا اس مرنا. ٹھیک ہے. تو جتنی انجام پہ نظر ہوگی، انسان اتنا ہی انسان بن کے رہے. اب یہ جو اس کا لہجہ ہے، یہ جو اس کے ڈائلاگ ہیں فرعون کے، فرض کریں اگر یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا، 4 دن کا فاقہ ہوتا، سردی کا مارا ہوا ہوتا، لباس نہ ہوتا، یا ہسپتال کی کسی وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہوتا، تو کیا یہی ٹون ہونی تھی، یہ لہجہ ہونا تھا؟ یہ جب شکنجے میں آتا ہے نا انسان،
اس وقت اسے اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے جو میں بات آپ سے عرض کرنے والا ہوں، میری اپنی فیلنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ قبرستان جا کے وہ عبرت حاصل نہیں ہوتی جو نشتر کا برن یونٹ جا کے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ برن یونٹ کہ جلے ہوئے لوگ، ہاں صاحب جلے ہوئے لوگ وہاں پر پڑے ہیں، صرف سانس آ رہی ہے، اور فیملی میں مشورے ہو رہے ہیں جی اس کے ڈیسک پر ہم سائن کر کے دیتے ہیں جی اگر ڈاکٹر اسے قبل از وقت مار دیں گے، نہ یہ شرعی قتل ہوگا نہ یہ اخلاقی قتل ہوگا، کیا کریں، گھر میں روٹی نہیں ہے، ہم اس کا علاج کہاں سے کریں؟ تو قبل اس کے کہ وہ اپنا ہونا دکھا دے، ہم خود ہی مان لیں، خود ہی مان لیں کہ وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقت ہے، اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے اقبال کا یہ تقدیر کے بارے میں، کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں بڑے الجھے رہتے ہیں۔ بس میری گفتگو ختم ہونے والی، کہ انسان کتنا بے اختیار ہے اور کتنا با اختیار ہے۔ اقبال نے اپنے خطبات میں ریکنسٹرکشن ریلیجن تھاٹ ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلام میں تقدیر اور دعا پر جو بحث کی نا جی، وہ الہامی بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے دو پہلو ہیں، انسان کا ایک تعلق تو کائنات میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اور انسان کا ایک تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے۔ جب رب کے ساتھ تعلق ہے تو انسان بالکل مجبور ہے، بے بس ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ خدا کے سامنے بے بس ہے، کائنات کے اندر مختار کل ہے۔ ہٹلر بھی بن سکتا ہے، اقبال بھی بن سکتا ہے، موسیٰ بھی بن سکتا ہے، فرعون بھی بن سکتا ہے، انجام دونوں کے مختلف ہوں گے۔ کائنات کے حوالے سے، کائنات میں تصرف کے حوالے سے انسان مختار کل ہے، خدا کے سامنے مجبور محض ہے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے سے دکھا دیے ہیں۔ تو لہذا یہ خدا کی طاقت کو چیلنج کرنے والی بات تھی، اور یہ ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے کہ جو اس اسمبلی میں گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ ہمارے سیاسی ڈائلاگ ہے نا، آج کے بھی سیاسی ڈائلاگ ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کے معاملات میں ہمیں تھوڑا بہت سزا دے سکتا ہے، ورنہ تیری اوقات نہیں ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اور تو ہمیں جادو کے دور پر ہمیں مجبور کرنا چاہتا ہے کہ ہم تیری بات کو مانیں۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، لہذا ہم تجھے نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، اب یہ ڈائلاگ تو ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈوز کر رہے ہیں، دونوں کی باتوں کو انڈوز کر رہا ہے، فرعون کی بات کو بھی اور موسیٰ جادوگروں کی بات کو بھی، کہ جو آدمی مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، وہ جہنم میں رہے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی آئے گی۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ جہنم میں صرف جو دکھ درد کا احساس ہے نا جی، وہ صرف سکن میں ہے، ہڈیوں اور گوشت میں نہیں ہے، صرف سکن میں ہے۔ جیسے ہی ان کی سکن، ان کی کھال جہنم سے سڑ گل جائے گی، ہم دوبارہ نئی سکن پیدا کر لیں گے۔ کسی سکن اسپیشلسٹ سے ملیں، اس سے پوچھیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مجھ جیسا مولوی نہیں بیان کر سکے گا۔ میں نے ایک دو لوگوں سے ڈسکس کیا، یہ کلمہ چوک جائے نا جی، بالکل پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے، ڈاکٹر خرم اقبال بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر اقبال صاحب بیٹھے ہیں۔ اقبال والد ہیں اور خرم ان کے بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹا سکن اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ان سے مجھے ایک دو مرتبہ سٹنگ کا موقع ملا، میں نے ان سے یہ آیت شیئر کی کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو فیلڈ صرف اسلامیات ہی ہے، آپ ماشاءاللہ سکن کے ڈاکٹر۔ انہوں نے بتایا کہ لوہی صاحب سائنس سے یہ بات حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا جتنا بھی احساس ہے دکھ درد کا، وہ سارا سکن کے اندر ہے، ہڈیوں اور گوشت میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں اور گوشت دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، سکن دوبارہ پیدا ہوگی، اور ہڈیاں اور گوشت تو خود بخود اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دنیا میں جس طرح مسلسل نافرمانی کی تھی، وہاں مسلسل عذاب کا مزہ چکھا۔
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا، جو ایماندار آدمی ہمارے پاس آئے گا، صاحب کردار اور ایماندار، ہاں جی، قد عمل صالحات، اور صرف ایمان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کردار بھی ہے، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ الْعُلیٰ، ان کے لیے بڑے بلند بلند درجے ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، بلند جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ انعام ملے گا ہر اس آدمی کو جس نے ستھری زندگی بسر کی، پاکیزہ زندگی، بد کرداری سے بھی پاک اور بد فکری سے بھی پاک، ذہن بھی پاک، سوچ بھی پاک، کردار بھی پاک، جس نے یہ زندگی بسر کی ہوگی اس کے لیے بلندیاں ہیں، جس نے اپنی من چاہی لذتوں والی زندگی بسر کی ہے اس کے لیے پستیاں ہیں۔ یہ ہے جی پورے قصے کا نچوڑ، پورے قصے کا جو ہے وہ حاصل وصول، کہ جو انسان ہمیں، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ موسیٰ کا کردار بھی زندہ ہے، فرعون کا کردار بھی زندہ ہے، لیکن حوالے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو، میری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، میری گفتگو میں جو کمی کوتاہی ہے، جو نہیں بلکہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے صرف نظر فرمائے، اور آپ کی تشریف آوری کو، میری حاضری کو اللہ کریم دنیا میں ہمارے لیے ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت، ہم سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب نجات کو، اس کتاب حیات کو، اللہ اس کا اصل پیغام، اس کا اصل مقصد، اس کا ہمیں ادراک و شعور نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی شخصیت کو تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم، جتنی زندگی ہماری قرآن سے دور ہو کر گزری ہے، ہم اس پر نادم بھی ہیں، اس پر ہم شرمسار بھی ہیں، اور اس پر ہم توبہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ جتنی زندگی باقی ہے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ قرآن والی زندگی ہو، قرآن لانے والے کی زندگی والی زندگی ہو، اور آپس میں اتحاد اتفاق کی محبت والی زندگی ہو۔ اللہ کریم ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ مالی پریشانی، خاندانی پریشانی، اللہ روزگار کی پریشانی، اللہ نفسیاتی پریشانیاں، اللہ خاندانی پریشانیاں، اللہ کریم زندگی ایک ہے، پریشانیاں ہزاروں ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ راحت والی زندگی، سکون والی زندگی، اللہ ہدایت والی زندگی، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے تیرے حضور حاضر ہو گئے، حاضرین جماعت کے جتنے دوست احباب رشتہ دار تیرے حضور حاضر ہوئے، اللہ کریم میرے والدین، میرا اکلوتا بیٹا، میرے اساتذہ، میرے دوست احباب جتنے تیرے حضور حاضر ہو گئے، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کی قبروں کو روشن و منور فرما، اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ وہ لمحات کا احساس عطا فرما جن لمحات ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ ہمارے رب ہیں، اللہ اس بات کی لاج رکھتے ہوئے، اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے کہ ہم آپ کے بندے اور آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں معاف فرما دینا، اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اللہ مرنے سے پہلے معاف فرمانا، مرتے وقت رحم فرمانا، مرنے کے بعد عذاب سے محفوظ فرمانا، قیامت کے روز حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں اپنے معاملات، اپنے فرائض امانت داری اور دیانت داری سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم جن دلدلوں میں، جن یا اللہ خرابیوں میں غرق ہو چکے ہیں، قومی لیول پر بھی اور انفرادی لیول پر بھی، اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں حیات طیبہ عطا فرما، اللہ کریم ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرما، اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ کریم ہمیں صالح حکمران عطا فرما، ہمیں صالح حکمرانوں کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم یہ ملک جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے قائم ہوا تھا، اللہ ہم 80 سال سے خوار ہو رہے ہیں، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اسے اسلام کا گہوارہ بنا دے، اللہ کریم جتنے لوگ دشمن کی قید میں ہیں، یا اللہ اسرائیل میں، یا اللہ انڈیا میں، یا اللہ روہنگیا میں، یا رب کائنات شام میں مسلمان، یا اللہ عراق میں، افغانستان میں، ہر جگہ مسلمان قتلے جا رہے ہیں، میرے اللہ
نجات عطا فرما دے، اللہ نجات عطا فرما دے، اللہ صالح قیادت عطا فرما دے، اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ کریم پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ کریم اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ کریم والدین کو اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش رزق حلال سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم جو لوگ عدالتوں میں، تھانے کچہریوں میں، دفتروں میں، یا اللہ پنچایتوں میں، یا اللہ کمزور ہیں، حق پر ہیں، پریشان ہیں، میرے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی پریشانیاں ختم کرنے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے، اور ہمیں اس کار خیر میں ہمیں بطور ذریعہ قبول فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی تھیں، اللہ ان بھلائیوں میں ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جن فتنوں سے پناہ مانگی تھی، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے بچا کے رکھنا، اللہ عافیت والی زندگی دینا، اللہ ایمان عافیت خیریت کے ساتھ رکھنا، اللہ برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، برے انجام سے بچانا، برے لوگوں سے بچانا، اللہ بری موت سے بچانا، اللہ بری قبر سے بچانا۔ میرے اللہ تو اچھا ہے، ہمارے معاملات اچھے کر دینا، اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دینا، اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دینا۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمانا، معاف فرمانا، درگزر فرمانا، عافیت فرمانا، اللہ آخرت کی شرمندگی سے، دنیا کی ذلتوں سے بچانا۔ اللہ کریم رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔